یا واجدو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ واجد ہے، اور واجد وہ ہوتا ہے جس کے حضور میں ہر شے ہر وقت حاضر رہے، اور کوئی بھی شے کسی بھی وقت اس کے سامنے سے غائب نہ ہو۔ یعنی واجد وہ ذات ہے کہ وہ جس کا ارادہ کرے تو اسے اپنے سامنے موجود پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یقیناً وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اور اسے کسی چیز کو پانے کے لیے کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یا واجدو سے مراد جس کے معنی یا واجدو یعنی واجد وہ ہوتا ہے جس کے حضور میں ہر شے ہر وقت حاضر رہے، کوئی بھی شے کسی وقت بھی اس کے سامنے سے غائب نہ ہو۔ اس کی جو برکات ہیں اس میں سے میں 2 برکتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کے اندر اس طرح کی عادت ہو کہ وہ کنجوسی کرتا ہو، اور اسے چاہیے کہ اول تو وہ اپنی اس عادت کو ختم کر دے، اور اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہر نماز فجر کے بعد 500 ٹائمز یا واجدو کا ورد کر کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ جو بری عادت ہے کنجوسی کی، وہ عادت اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، اور اس کو جذبہ ہے سخاوت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کو بڑھانے کے لیے، میاں بیوی میں باہمی محبت بڑھانے کے لیے میاں اور بیوی یہ دونوں اگر ورد کرتے رہیں تو یقیناً بے حد مفید اور باعث برکت ہے، رحمت ہے۔ اس کی برکت سے یقیناً اللہ تعالی ہسبینڈ اینڈ وائف میاں اور بیوی دونوں میں محبتیں عطا فرمائے گا۔ یا واجدو کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو ہم کہتے ہیں یا ماجدو۔ ماجد کا مطلب انتہائی عزت اور شرف والا، سب سے زیادہ بزرگی اور عزت والا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام انسانوں کو عزت اور بزرگی اس کی ذات سے وابستگی کی بنا پر ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ماجد یہ مجد سے بنا ہے جس کا معنی بزرگی ہے، تو ماجدو کے معنی جو انتہائی عزت اور شرف والا، بزرگی والا۔ اس مبارک نام کی جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نماز عشاء کے بعد کوئی شخص یا ماجدو یا ماجدو 500 ٹائمز یکسوئی اور توجہ کے ساتھ یہ مبارک نام کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ علم و عرفان کی دولت سے اسے سرفراز فرمائے گا، اور باطنی روشنی سے اس کا سینہ
منور فرمائے گا۔ یا ماجدو کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور مبارک نام جس نام کو ہم پکارتے ہیں، یا واحدو۔ واحد کے معنی کیا ہے؟ واحد وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت واحد ہے، اور واحد کے معنی جس کا کوئی شریک نہ ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو، صرف وہی اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہو، اس کی صفات بے مثل ہو۔ یعنی واحد وہ ذات ہے جو کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو، البتہ ہر کوئی اس کا محتاج ہو، اور وہ اپنی مخلوق کی ہر حاجت کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ یعنی اللہ رب العزت ہر لحاظ سے واحد ہے، اور ہر کوئی اس کے کرم کا اور رحم کا محتاج ہے۔ تو واحد کے معنی جس کا کوئی شریک نہ ہو اور اس جیسا کوئی نہ ہو، صرف وہی اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اسی مبارک نام کا اس طرح ذکر فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود وہی معبود واحد ہے، نہیں ہے کوئی دوسرا معبود مگر وہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس مبارک نام کی برکتیں علماء کرام جو تحریر فرماتے ہیں، دل میں بہادری کو پیدا کرنے کے لیے، کمزور دل افراد کے لیے اس مبارک نام کا ذکر کرنا، ورد کرنا انتہائی مفید ہے۔ باوضو حالت میں باکثرت پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، دل قوی ہو جاتا ہے، اور بزدلی اور خوف و ہراس جاتا رہتا ہے۔ دل میں بہادری، جرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مبارک نام یقیناً جرت مند، باحوصلہ اور بہادر بنا دیتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بچے بھی ہوں یا بزرگ جو کمزور ہوں، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو مبارک نام ہے، یا واحدو، اس کا وہ ورد کریں، جس سے یقیناً دلوں میں اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط فرمائے گا، اور جرت اور بہادری اور حوصلہ عطا فرمائے گا۔ یا واحدو کے بعد جو نام ہے یا احدو، یا احدو جس کے معنی اللہ ایک ہے، اس لیے وہ یکتا و یگانہ ہے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، اس لیے وہ واحد ہے۔ اگرچہ احد اور واحد میں کوئی زیادہ فرق نہیں، مگر بعض علماء نے کہا کہ واحد وہ ذات ہے جسے دو نہیں کیا جا سکتا، اور احد وہ ذات ہے
کہ جس جیسا کوئی اور نہیں بن سکتا، یعنی کوئی دوسری ذات اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس انفرادیت کی بنا پر اللہ تعالی واحد ہے۔ اس اسم کو کثرت سے پڑھنا اللہ تعالی سے دوستی قائم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی واحد اور احد ان دونوں کے جو معنی وہ ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ واحد وہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، احد کہ اس جیسا کوئی بن بھی نہیں سکتا۔ تو یقیناً واحد بھی اللہ ہے، احد بھی اللہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں بن سکتا۔